بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں اس کے بدلے میں اضمن لکم الجنہ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں. یعنی ان 6 چیزوں کا تم خیال رکھو، اس کے بدلے میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں جنت دلواؤں گا. دنیا میں اگر کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے نام نفقے کا اور تمہارے گھر کے سارے اخراجات کا میں ضامن ہوں، تم فکر نہ کرو. اور وہ آدمی اگر اچھا ہوتا ہے، نیک صالح ہوتا ہے، اچھے کردار اور اخلاق کا مالک ہوتا ہے تو ہمیں خوب یقین ہو جاتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے ضمانت لے لی ہے، میرے گھر کے تمام اخراجات کی کفالت سب یہی کرے گا، تو آدمی خوش ہو جاتا ہے. یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ پاک سے تمہیں میں جنت دلواؤں گا، شرط یہ ہے کہ ان 6 اعمال کی تم پابندی کرو. آپ جتنے دوست و احباب بزرگ تشریف فرما ہیں اور جتنی مائیں بہنیں بات سننے کے لیے آئی ہیں، سب سے میری التماس اور درخواست ہے کہ ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ ان 6 چیزوں پر ہم آج سے ہی عمل کریں گے. قیامت کے دن ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب ہم پیش ہوں، حوض کوثر پر جب ہم پیش ہوں، تو ہمارے نامہ اعمال میں یہ بات درج ہو کہ اس شخص نے ان 6 باتوں کی پابندی کی تھی، جن 6 باتوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے، تو ہماری سفارش ہو جائے گی اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ پاک یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. چنانچہ ارشاد فرمایا، پہلی بات آپ نے ارشاد فرمایا جب بات کرو تو سچ بولو، بات میں سچائی. اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو بات میں سچ بولا کرو. اس ضمانت پر کہ اگر تم مجھے اس بات کی ضمانت دیتے ہو کہ تم جب بھی بات کرو گے تو سچی بات کرو گے، صاف بات کرو گے، میں اس پر تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اختیار کیا کرو اور صاف صاف بات کیا کرو، سچی بات کہا کرو. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. ارشاد فرمایا جب بھی کہیں گواہی دینے کی بات آ جائے تو سچ گواہی دیا کرو، صاف صاف بات کیا کرو. اگرچہ وہ گواہی اپنی ذات کے خلاف ہو، جب بھی سچ بول دو، کہہ دو مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنی غلطی کا اظہار کر دو، اپنی غلطی کا اعتراف کر دو. یہ غلطی کا اظہار اور اعتراف کرنا اللہ پاک کو بڑا پسند ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے قصور کا اعتراف فرما لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی. شیطان نے اپنے قصور کا اعتراف نہیں کیا اور وہ جھوٹے ہیلے سامنے پیش کرنے لگا، جھوٹی تعویلیں کرنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمیشہ ذلیل اور رسوا کر دیا. اس لیے ارشاد فرمایا جب بھی تم گواہی دو تو صاف صاف گواہی دیا کرو، درست گواہی دیا کرو. ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہاری گواہی تمہاری ذات کے ہی خلاف ہو، جب بھی صاف بات کہا کرو. اور الوالدین والاقربین، اگر تمہاری گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف جا رہی ہے، قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہے، جب بھی سچ بات کہا کرو، صاف بات کہا کرو. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، جس کے خلاف آپ کی گواہی جا رہی ہے، جو زبان سے آپ بات سچ کہہ رہے ہیں لیکن سامنے والا
جس کے خلاف گواہی آپ دے رہے وہ فقیر ہے اور آپ کو یہ ڈر اور اندیشہ ہے کہ اگر اس کے خلاف گواہی ہوئی تو اس کا نقصان ہوگا، ارشاد فرمایا اس نقصان کی پرواہ نہ کرو، اللہ کے حکم کی پرواہ کرو کہ اللہ پاک نے تمہیں بتایا کہ صاف بات کہو، سچ بات کہو۔ اگر یہ فقیر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اس کے قریب ہے، تم سے زیادہ اللہ پاک اس کا خیر خواہ ہے۔ اور اگر کوئی غنی اور مالدار ہے تو اس کے غنی اور مالدار ہونے کی وجہ سے، صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے، صاحب مال ہونے کی وجہ سے تم حق بات اس کے خلاف جو آ رہی ہو وہ چھپا لو، ایسا نہ کرنا۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، فرمایا خواہشات کی پیروی نہ کرنا، خواہشات کی پیروی کر کے حق بات سے مت پھرنا، حق بات کہنا۔ تو زندگی کے کتنے موڑ ایسے آتے ہیں، کتنے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں انسان کے سامنے گواہی دینے کی بات آتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو، یہ اصول سمجھایا ہے کہ ہمیشہ سچی بات کہا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں میں بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے السلام نے بڑے گناہ گنوائے، آپ نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا قتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ ترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کر نماز کا چھوڑنا بھی بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ سارے ذکر کرنے کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ شہادت الزور، جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے، تو اس سے پہلے آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات کہنے کے لیے آپ سیدھے ہو گئے اور آپ نے اس بات کو اتنا دہرایا جھوٹی گواہی بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی بڑا گناہ ہے، اتنا دہراتے رہے کہ ہماری تمنا ہونے لگی کہ آپ علیہ السلام بس اب خاموش رہے، بار بار اس کلمے کو، اس لفظ کو دہراتے رہے۔ تو عزم کرو سچائی کا، سچ بولنے کا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا غلط ہے۔ ایک شخص آپ علیہ السلام ایک گھر میں تشریف لے گئے اور گھر کی خاتون نے اپنے بچے کو بلایا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جی کھجور میرے پاس دینے کے لیے موجود ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر کھجور تمہارے پاس دینے کے لیے نہ ہوتی تو اس بچے کے ساتھ جھوٹ ہوتا۔ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنے کو ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ گھر کے اندر بچے کا جی بہلانے کے لیے جھوٹا کلمہ اس کو کہہ دیا، اس کو ڈرانے کی خاطر کہہ دیا فلاں آ جائے گا، بلی آئی ہے، چوہا آیا ہے، اس کو ڈرانے کے لیے شور کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، ماں اسے ڈرانے کے لیے جھوٹا کلمہ بول دیتی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ کی برائی کے اثرات بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں، اس برائی کے اثرات بچے کی زندگی پر پڑتے ہیں، بچے کے مزاج میں بڑے ہو کے جھوٹ بولنا پیدا ہوگا۔ اس نے جھوٹ کہاں سے سیکھا ہے؟ گھر میں ماں سے۔ جھوٹ کہاں سے اس نے سیکھا ہے؟ باپ سے سیکھا ہے، بھائی سے سیکھا ہے، گھر کے اندر اس نے جھوٹ سیکھا ہے۔ جب وہ ایک بار دیکھے گا کہ نہیں یہ تو مجھے ڈرایا گیا ہے، کوئی ایسی شے نہیں آئی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، تو اس کے لاشعور میں یہ دماغ میں اور دل میں دل بات بیٹھتی ہے کہ یہ تو خیانت ہے اور دھوکہ ہے، کل وہ بھی بڑا ہو کے ایسا کرے گا۔ تو اس لیے بچوں کے ساتھ بھی مت جھوٹ بولو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بچے تو بچے جانوروں کے ساتھ بھی جھوٹ مت بولو۔ کوئی آدمی جانور کو پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے، سدھانے کے لیے بدک گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، اسے قریب کرنے کے لیے اسے جھوٹا ہاتھ دکھاتا ہے، جانور سمجھتا ہے کہ شاید اس میں کوئی دانہ ہو، کوئی کھانے کی چیز ہو، قریب آتا ہے یہ پکڑ لیتا ہے اس کو۔ یہ خداع ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ سبق ہمیں نہیں دیتی۔ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہمارے کسی عمل سے بھی جھوٹ ثابت نہ ہو، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے اس بات سے بھی منع فرمایا ایک شخص ایک مقام اور مرتبے کا نہیں ہے،
لیکن وہ جھوٹے طور پر وہ مرتبہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں اس مقام اور مرتبے کا ہوں، تو اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، عمل سے جھوٹ بولا ہے، اس نے بھی عمل سے جھوٹ بولا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی بیمار نہیں ہے لیکن چھٹی لینے کے لیے جعلی سرٹیفکیٹ بنا لیتا ہے، ڈاکٹر کی رپورٹ لکھوا کے لے آتا ہے کہ میں 4 دن سے بیمار تھا، یہ جھوٹ ہے۔ اس لکھنے والے کو بھی گناہ ہوگا اور جس کے لیے لکھا گیا یہ بھی گناہ گار ہے، دونوں کے دونوں گناہ گار ہیں۔ آج یہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ رائج، دکاندار ذرا ذرا سی بات کے لیے جھوٹ بولتا ہے، قسم کھانے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنے گھر کے دیگر معاملات کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں۔ میرا یہ دوستوں بزرگوں اور بہنوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدق اور سچائی پر جنت کی ضمانت دی ہے، اس لیے کہ سچائی بہت بڑا عمل ہے۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہا کرو، سچائی والوں کو کے ساتھ رہا کرو، سچوں کی لوگ صحبت اختیار کرو، ایسے لوگ جو سچ بولتے ہیں۔ تو سچائی بہت بڑی خصلت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 2 صفات سے آپ پہچانے جاتے تھے؟ نبی علیہ السلام جو تمام صفات اور خوبیوں کے منبع اور مرکز تھے، آپ علیہ السلام کے اندر ہر خیر کی بات، ہر خوبی آپ میں موجود تھی نبوت سے پہلے بھی، لیکن 2 صفات خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین عرب مکہ کے مشرک، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 اچھائیوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ نمبر 1 صادق، نمبر 2 امین، سچ بولنے والا اور امانت دار، سچ بولنے والا امانت دار۔ ہر آدمی کی زبان پر یہ بات تھی کہ یہ شخص سچ بولنے والا ہے اور یہ شخص امانت دار ہے۔ تو سچائی والا شخص اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، امانت دار شخص اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم سچ بولو، اس پر میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں اور ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب تم وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کیا کرو، وعدے کا نبھانا، وعدے کا پورا کرنا، اس پر آپ علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس شخص کی زندگی میں امانت داری نہیں ہے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو وعدے کا پابند نہ ہو، وعدہ کیا میں کل آپ کے پاس آؤں گا، یہ ایک عہد ہے، کل آنے سے پہلے اگر آپ کو کوئی عذر آ گیا ہے تو آپ اگلے کو اس کی اطلاع کرو، آپ نے ایک وعدہ دیا ہے، زبان دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا، وعدے کی پاسداری اور پابندی کا یہ حال تھا کہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کے ساتھ کوئی معاملہ کیا اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب معاملہ کیا تو اس نے کہا آپ رکے، میں گھر سے ہو کے آتا ہوں، کوئی خرچ لے کے آتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے رہے، 1 دن 2 دن 3 دن آپ نے وہاں گزار دیے۔ یہ وعدے کی پابندی ہے، یہ وعدے کا نبھا ہے۔ بدر کا جنگ بدر کا معرکہ قائم ہے، 313 افراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاران، اور کوئی ساز و سامان ساتھ نہیں ہے، اور سامنے کافروں کا لشکر ہے 1000، اور ہر آدمی تیر تلوار سے اس وقت کے اسلحہ سے مکمل لیس کھڑا ہے، تیار ہے۔ اس وقت افراد کی کس قدر ضرورت ہے۔ ایک صحابی مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے تھے، راستے میں اس قافلے نے انہیں پکڑ لیا، مشرکین کے قافلے نے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جان نثار اور کلمہ پڑھنے والا، انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں مدینہ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اس شرط پر آپ کو چھوڑیں گے، وعدہ کرو کہ یہاں مسلمانوں کا جو لشکر ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہے آپ ساتھ نہیں دو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ساتھ نہیں دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے رسول آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہو جاتا ہوں، غزوہ بدر میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، لیکن میرا ایک معاملہ ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے ابو سفیان کے ساتھیوں کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، اس میں آپ مجھے اجازت دے دیں کہ مجھے بڑا شوق ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد کیا وعدے کو پورا کرو۔
یہ وعدہ کس کے ساتھ کر کے آئے تھے؟ مسلمان کے ساتھ؟ کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ۔ مشرکین مکہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے معاذ اللہ درپے دشمن ہیں، ان کے ساتھ وہ وعدہ کر کے آئے کہ نہیں، میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس وعدے کو پورا کرو، مت ہمارا ساتھ دو، وعدے کا نبھانا اصل ہے۔ کتنی بڑی بات! اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بدر میں اگر وہ شریک ہو جاتے تو کتنی فضیلت تھی؟ بدر میں جن جن لوگوں نے شرکت کی صحابہ نے، آپ نے اللہ پاک نے ان سب کی بخشش فرما دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اہل بدر کی سب کی بخشش کر دی ہے، آج کے بعد وہ جو بھی گناہ کرے اللہ پاک ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت سے رہ گئے، کیوں؟ وعدے کی وجہ سے۔ اس کو کہتے ہیں وعدے کا نبھانا، وعدے کی پاسداری۔ تو آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، وعدہ کیا پھر وعدہ توڑ دیا۔ منگنی ایک عہد ہے، وعدہ ہے۔ کوئی آدمی کسی جگہ رشتے کا پیغام بھیجتا ہے، طے ہو جاتا ہے، یہ ایک عہد ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپس میں رشتے کا سلسلہ قائم کریں گے، اور بلا کسی سبب اور وجہ یا اس سے زیادہ بہتر نظر آیا اور اسے آدمی پہلے والے کو توڑ دے، یہ وعدے کو اس نے توڑا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان میں جو عقد ہے، ایجاب اور قبول ہوا ہے، یہ دونوں آپس میں ایک عہد کر رہے ہیں۔ اور یہ کیا عہد ہے؟ یہ عہد یہ ہے گویا کہ مرد یوں کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اتنا اتنا مہر ادا کروں گا، اس کے بدلے میں عورت اپنی عزت، اپنی جان، اپنا سب کچھ شوہر کے سپرد کر رہی ہے، اور میں تمہارے نام نفقے کی ہر چیز کا خیال میں رکھوں گا، اور اس کے بدلے میں آپ نے میرے گھر کی کفالت کرنی ہے، آپ نے گھر کی حفاظت کرنی ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنی عزت کا خیال کرنا ہے، میری عزت کا خیال کرنا ہے۔ اب اگر بیوی اس حق کو ادا نہیں کر رہی ہے تو اس نے وعدہ جو کیا تھا اس وعدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ شوہر اگر حق پورے ادا نہیں کر رہا تو اس نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ تو زندگی کے بے شمار معاملات کے اندر یہ عہد ہوتے ہیں، لیکن ہم ان وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ اللہ کے ساتھ بھی ہم نے عہد کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی عہد کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان سے عہد کریں کہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا ہوا ہے کہ اس اللہ کی دھرتی پر میں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا میں نے اقرار کیا، اب میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں اور اللہ کی ہر بات کو میں مانوں گا۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو اس نے اللہ کے وعدے کو توڑا ہے۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا راہبر، رہنما اور ہادی سمجھتا ہوں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ہٹ کر غیروں کے طرز پر زندگی گزارتا ہے تو اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ جو عہد کیا ہے وہ عہد اس نے توڑا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا ہاں وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، کہ جب تم وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کیا کرو۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَأَدُّوا الْأَمَانَةَ، اور ارشاد فرمایا کہ امانت کو ادا کیا کرو۔ اذا تؤمنتم، جب تمہیں امانت کا کفیل بنایا جائے، جب تمہارے پر بھروسہ کیا جائے تو تم امانت کا خیال کیا کرو، امانت کی پاسداری کیا کرو۔ امانت کی پاسداری آپ نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، جس شخص کی زندگی میں امانت داری نہیں ہے اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار اللہ کے یہاں نہیں۔ ایمان، امانت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے اس دنیا کے اندر امانت کے اندر خیانت کی ہے، قیامت میں جہنم کے نچلے طبقے میں اس کی امانت کو ڈالا جائے گا۔ جو جو اس نے خیانتیں کی ہیں وہ امانت نچلے طبقے میں پڑی ہوئی ہوگی، اور فرشتے سے یہ کہیں گے کہ جاؤ اپنی امانت کو وہاں سے لے کر آؤ، اور یہ جائے گا جہنم کے نچلے طبقے میں، وہاں سے امانت کو لے گا، اور جہنم کے اوپر چڑھتے چڑھتے جب بالکل انتہا پہ آ جائے گا پھر فرشتے دھکا دے کر اس کے ہاتھ سے وہ گرا دیں گے، پھر وہ نیچے گر جائے گی، پھر دوبارہ یہ جائے گا اسے اٹھانے کے لیے، اور پھر جیسے اوپر آئے گا پھر ہاتھ سے گرا دیا جائے گا، مسلسل اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ امانت کی خلاف ورزی جس نے کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی امانتوں کی قدر کیا کرو۔ مال آپ کے پاس کسی نے رکھا، یہ امانت ہے۔ کسی نے آپ کو کوئی منصب اور عہدہ دیا، یہ امانت ہے۔ کسی نے کوئی ذمہ داری آپ کو سونپ دی، یہ امانت ہے۔ ایک عورت
اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کے مال کی امین ہے، امانت دار ہے، وہ مال میں خیانت نہ کرے، وہ اپنی عزت میں خیانت نہ کرے، وہ بچوں کی تربیت میں خیانت نہ کرے۔ ایک شخص جہاں ملازمت کر رہا ہے، 8 گھنٹے اس نے دیے ہوئے ہیں اور 8 گھنٹوں کی وہ تنخواہ وصول کرتا ہے، یہ وقت امانت ہے۔ اب 8 کی بجائے 7 گھنٹے لگا کر واپس آ جاتا ہے، 6 گھنٹے لگا کر واپس آ جاتا ہے، یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، یہ امانت میں کوتاہی کر رہا ہے۔ یہ سب پوچھا جائے گا۔ امانت کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی نے مال رکھا وہ امانت ہے۔ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا جب کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور تم سے آ کر بات کرے اور بات کرتے وقت وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہو کہ کچھ سن تو نہیں رہا، فرمایا یہ بات اس کی امانت ہے تمہارے پاس، یہ راز ہے اس کا، یہ امانت۔ اس بات کو آگے مت نقل کرو۔ ذرا سی بات پر ہم کسی نے آ کے مجھے راز بتایا، اپنی راز کی بات وہ میں نے دوسرے کو بتا دیا، وہ راز کی بات اگلے کو پتہ چل گئی، وہ راز کی بات اگلے کو پتہ چل گئی۔ کیا امانت کی پاسداری تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں کیا پاسداری تھی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں میری بیٹی حفصہ کی نکاح کا پیغام لے کر جب میں گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے جا کر میں نے یہ کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرانا چاہتا ہوں۔ پتہ چلا کہ از خود پیشکش کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے بھائی، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ لڑکے والے پیغام لے کر جائیں، لیکن اگر لڑکی والا از خود پیغام لے کے چلا جاتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ بڑھ کر ہم غیرت مند ہیں، وہ تو اپنی بیٹی کا پیغام لے کے خود جا رہے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو انہوں نے آگے سے سکوت فرمایا، کچھ نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ میری بیٹی حفصہ کا نکاح اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ان سے تو میں نکاح آپ سے کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی یہ کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ناگوار گزری کہ پہلے بزرگ نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا اور دوسرے نے یہ کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ چند دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی حفصہ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتے ہیں۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کیا سعادت مندی کی بات تھی۔ چنانچہ جب یہ بات ہو گئی اور عقد ہو گیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر وہ جس دن آپ میرے پاس پیغام لے کر آئے تھے اور میں نے آگے سے خاموشی کا اظہار کیا تھا، آپ کو شاید برا لگا؟ کہا جی بالکل برا لگا، آپ نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ کہا عمر دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ میرے پاس امانت تھا، تو میں نے کہا دل میں سوچا کہ اس امانت کا اس راز کو میں فاش نہ کروں۔ ہاں آج یہ بات ظاہر ہو گئی، آپ نے اسلام میں خود پیغام دے دیا، تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکاح نہ فرماتے تو پھر میں خود آپ کی بیٹی سے نکاح کر لیتا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ نمونے ہیں۔ اور ایک سبق اس میں یہ بھی ہے کہ کسی کی بیٹی کا نکاح، کسی کے نکاح کے پیغام پر دوسرا نکاح کا پیغام مت دیا کرو۔ دو لوگ آپس میں رشتے کی بات کر رہے ہیں اور کسی تیسرے کو بہت جگہ پسند آ گئی ہے تو اپنی لالچ کے لیے اور اپنی بات آگے بڑھانے کے لیے وہاں سے رشتہ ان کا کٹوا دے اور خود آگے بڑھ جائے، تو گناہ کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی مت کیا کرو، کسی کی خریداری پر خریداری مت کیا کرو۔ دو آپ کی خریداری کا معاملہ آپس میں طے کر رہے ہیں، ابھی تک بات مکمل ہوئی نہیں ہے، پہلے سے آپ چلے گئے اور وہاں بھاؤ طے ہو رہا ہے اور اونچ نیچ ہو رہی ہے، بات مکمل ہو نہیں رہی، اس نے جا کے کہہ دیا میں زیادہ قیمت دوں گا، وہ بیچنے والا اس کی طرف متوجہ ہو گیا، پہلے والے کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا نہ، یہ نہ کرو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امانت کی پاسداری کرو، میں اس پر تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی، واحفظوا فروجکم،
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی راستہ رکھا ہے نکاح کا، اس نکاح کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور اگر نکاح کے علاوہ ایک اور راستہ باندیوں کا، لونڈیوں کا راستہ ہے، وہ آج کل میسر نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ رہ گیا، نکاح کے ذریعے سے حلال راستے سے انسان اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ اگر اس حلال راستے کو چھوڑ کر کسی بھی جگہ سے اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو وہ شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، بدترین گناہگار ہے، بدترین گناہگار ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آپ نے فرمایا مجھے جہنم کے جو مناظر دکھائے گئے ان میں نے دیکھا کہ ایک آگ کا تندور ہے اور اس تندور کے اندر سے عورتیں اور مرد جل رہے ہیں، اور آگ کی لپٹیں اوپر جب اٹھتی ہیں تو اس آگ کی لپٹوں کے ساتھ مرد بھی باہر نکلتے ہیں، عورتیں بھی نکلتی ہیں، پھر اندر چلے جاتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا وہ جن کی شرمگاہیں دنیا میں محفوظ نہیں رہتی تھی۔ یہ وہ لوگ، یہ زنا کرنے والے مرد ہیں، زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ اپنے معاشرے کو پاک رکھو اس بے حیائی سے، اس غلطی سے اپنے معاشرے کو پاک رکھو۔ اس شرمگاہ کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت قوانین قرآن میں نازل فرمائے۔ یہ قانون سمجھایا نکاحوں میں جلدی کرو، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاحوں میں جلدی کیا کرو اے سرپرستو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر اپنے بیٹے کا تم نکاح کر رہے ہو، بیٹی کا نکاح کر رہے ہو، اگر فقیر ہیں، مالدار نہیں ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک غنی کرے گا انہیں۔ اگر تمہاری نیت پاک دامنی ہے اور تمہاری نیت نیک ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم معاشرے میں پاک دامنی کو عام کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غنی کرے گا۔ جب اللہ وعدہ دے رہا ہے تو پھر ہمیں اس پر ایمان لاؤ۔ ہم اسٹیٹس اپنے دیکھتے رہیں، ہم اپنے معیار کو تلاش کرتے رہیں، یہ غلط بات ہے۔ تو شرمگاہوں کے تحفظ کے لیے اور حفاظت کے لیے جو راستے اور اسباب بتائے، نکاح میں جلدی کرنے کا حکم دیا، نظروں پر پہرا بٹھایا، نظروں کی حفاظت کرو۔ اور جو نظروں کی حفاظت کرتا ہے شرمگاہ کی حفاظت رہتی ہے، جس کی نظریں محفوظ نہیں ہیں اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم دوسروں کی ماؤں بہنوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو بچایا کرو تاکہ تمہاری ماؤں بہنوں کے اوپر کوئی غلط نگاہ نہ ڈالے، تاکہ غلط نگاہ تمہارے گھر میں نہ پڑے۔ اگر تم حفاظت کرو گے تو پھر تمہارے گھر کے اندر بھی حفاظت رہے گی۔ تو اس لیے قرآن مجید میں سورہ نور کا مطالعہ کرو، سورۃ النور کو پڑھ کر دیکھو، سخت قوانین سنائے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اگر بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا مرد اور عورت اگر شادی شدہ ہے تو پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے، اس لیے کہ معاشرے کے اندر تباہی پھیلا رہے ہیں، معاشرے کی ناک کٹوا رہے ہیں، معاشرے کی عزت تباہ کر رہے ہیں، اسلامی معاشرے کی عزت کو برباد کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اور کس طرح سے سزا دی؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب سزا دو تو ایک مسلمانوں کا بڑا گروہ اور مجمع سامنے لے کر آؤ، سب کے سامنے سزا دو تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ اسلام قوانین بتاتا ہے، اور یہ قوانین لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام کے یہ قوانین بڑے ظالمانہ اور سخت قوانین ہیں۔ اسلام تمہیں تمہارے مال کا تحفظ چاہتا ہے، تمہاری عزتوں کا تحفظ چاہتا ہے، تمہاری ماں بہنوں کا تحفظ اسلام چاہتا ہے، اس لیے یہ قوانین سمجھائے۔ والذی، اور دوسری طرف سبحان اللہ، قربان جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنا خوبصورت دین لے کر آئے۔ والذین یرمون المحصنات، ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ کوئی کسی پاک دامن پر زنا کا الزام لگا دے۔ فرمایا جس نے کسی پر بلا وجہ الزام لگایا، 4 گواہ اگر پیش نہ کر سکا، فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے اس کی پیٹھ پر لگیں گے۔ یہ مسلمان خاتون کی عزت کا تحفظ ہے کہ بلا وجہ کوئی کسی پر الزام نہ لگائے، بلا وجہ کوئی کسی پر زنا کا الزام نہ تھوپے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاکیزہ معاشرہ دیا ہے، پاکیزہ خوبصورت زندگی آپ نے ہمیں بتائی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا واحفظوا فروجکم، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ایک حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب انسان کی نظر غلط اٹھتی ہے، نگاہ غلط اٹھتی ہے، دل میں ایک تمنا پیدا ہوتی ہے اور شرمگاہ پھر اس کی تصدیق کرتی ہے، انسان گناہ تک پہنچ جاتا ہے۔ مخلوط ادارے، جہاں مخلوط تعلیمی نظام ہے، جہاں مخلوط کام کاج ہو رہے ہیں، وہاں جوانوں سے درخواست ہے اپنے ایمانوں کا تحفظ کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ایسی جگہوں پر اپنی بیٹیوں کو مت بھیجو جہاں ان کی عزت محفوظ نہ ہو سکے، جہاں ان کا ایمان محفوظ نہ ہو سکے، جہاں خاندان کی عزت محفوظ نہ ہو سکے، مت ایسی جگہوں پر اپنی بیٹیوں کو بھیجو۔ اسلامی معاشرہ اپنے خاندان میں لے کر آؤ، اسلامی قوانین اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ۔ کیا ملک کے اندر ہم قانون نافذ کریں گے، ہم سلطنت اور ریاست بنائیں گے؟ اپنے گھر کی ریاست کو ٹھیک کرو پہلے، اپنے گھر کے اندر ہم اسلام کو تو نافذ کریں، اپنی زندگی پر تو ہم اسلام کو نافذ کریں، اپنی نگاہوں کو تو ہم جھکائیں۔ اسلام کا ایک عظیم الشان حکم، نگاہ ہماری نہ جھکے، کان ہمارا گناہ سے محفوظ نہ ہو، زبان گناہ سے محفوظ نہ ہو، تو کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ملک میں قانون نافذ کریں گے؟ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ارشاد فرمائے وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اس پر میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا پانچویں بات وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو، نظروں کو جھکاؤ، جھکی ہوئی نظر اللہ کو پسند ہے، اور بتا چکا ہوں کہ دوسروں سے اپنی نظروں کو محفوظ رکھا کرو تاکہ ہمارے گھروں کے اندر بھی غیروں کی نگاہیں نہ پڑیں۔ آپ علیہ السلام نے نگاہوں کو جھکانے کی اس قدر تاکید کی ہے، ایک شخص آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل کیا ہوا باہر سے، اس نے دروازے کے سوراخ سے اندر جھانک کر دیکھا، بعد میں اس نے کہا اے اللہ کے رسول، جب میں نے آپ کے گھر میں دیکھا جھانک کر اور آپ کسی چیز سے کھجلی کر رہے تھے، آپ نے فرمایا اگر مجھے پتہ ہوتا میں وہی چیز تمہیں مارتا، تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رحمت والے ہیں، لیکن یہاں کہ نظروں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ یہ استیزان کے احکام جو سنائے قرآن مجید کے اندر، سورۃ النور پڑھو، مطالعہ کرو اس کا، سورۃ النور کے اندر استیزان کے احکام، استیزان کا معنی کسی کے گھر میں داخل ہوا کرو، اجازت لے کے داخل ہوا کرو۔ کیوں بغیر اجازت کے داخلے کو منع کر دیا؟ اس لیے منع کر دیا تاکہ بغیر اجازت کے اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہوئے تو کسی کی ماں بیٹی پر آپ کی نگاہ پڑے گی، آپ کا ایمان تباہ ہوگا، آپ کا ایمان خراب ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کسی بیٹی پر نگاہ کو ڈالنا۔ جوانوں سے درخواست ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا کرو، کسی عورت کے محاسن دیکھنے سے، اس کی خوبصورتی کے مقامات کو دیکھنے سے اپنی نظروں کو نیچے کر لیا کرو۔ ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے وہ بھی جب گھروں سے باہر نکلا کریں تو وہ بھی چہروں کا پردہ کیا کریں، اپنے محاسن کو، خوبصورتی کے مقام کو، گریبان کو چھپایا کرو۔ گریبان کا کھلا ہوا ہونا، بالوں کا کھلا ہوا ہونا بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا، وہ سر کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکائی گئی۔ پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہیں جن کے بال دنیا میں کھلے رہتے تھے۔ کچھ ایسی ہیں جن کو چھاتیوں سے پکڑ کے لٹکایا گیا ہے، یہ کون ہیں جن کی چھاتیاں ننگی رہتی تھی۔ کچھ کی زبانوں سے پکڑ کے لٹکایا گیا ہے، یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو زبان درازی کیا کرتی تھی شوہر پر۔ ہم نے اپنے معاشرے کو بدلنا ہوگا، اپنی زندگی کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ مسلمان کے عیب بھی مت دیکھا کرو، ان نظروں سے کسی مسلمان کے عیب بھی مت دیکھو، کسی مسلمان کو حقارت سے مت دیکھو۔ نگاہوں کی حفاظت میں یہ بات بھی شامل ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روک لو، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روک لو، کسی پر مت ظلم کرو، کسی ظالم کا مت ساتھ دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کسی ظالم کا ساتھ دیا اور اسے معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے، اس نے اپنے آپ کو اسلام کے کڑے سے نکال دیا، اس نے اپنے آپ کو اسلام سے نکال دیا۔ یہ بڑا شرک اس کو آپ نے قرار دیا ہے، جو کسی ظالم کے ساتھ چلے اور اس کے ظلم کو تقویت دے، یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کی بات ہے۔
تو اس لیے اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکو، مت کسی پر ناجائز ہاتھ استعمال کرو، کسی پر تھپڑ نہ پڑے، کسی کو لات بھجا حکا، یہ مسلمان کا طریقہ کار نہیں ہے۔ مسلمان حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالیاں دینا تو بڑا گناہ ہے اور مسلمان کے ساتھ لڑنا تو کفر ہے۔ مسلمان کے ساتھ لڑنا تو کفر ہے۔ مسلمان کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا، تحمل کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، پی جاتا ہے۔ گھر میں بیوی کی سخت بات آ جائے صبر کر لو، بیوی کے سامنے شوہر کی سخت بات آ جائے صبر کر لو، بہن بھائی کی ایک دوسرے کے خلاف بات آ جائے تحمل کر لو، برداشت کر لو۔ مت ہاتھ اٹھاؤ کسی پر، بیویوں پر مت ہاتھ اٹھاؤ، یہ اچھا کردار نہیں ہے۔ گھر والیوں پر ہاتھ اٹھانا، بیویوں پر ہاتھ اٹھانا، بچوں پر ذرا سی بات پر ہاتھ اٹھانا، یہ اچھا کردار نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے کبھی کسی بیوی پر نہیں ہاتھ اٹھایا، آپ علیہ السلام نے کبھی کسی بچے پر نہیں ہاتھ اٹھایا۔ آپ کا ہاتھ اٹھا تو میدان جنگ کے اندر، میدان جہاد میں آپ کا ہاتھ اٹھا کافر پر، کبھی آپ نے ایسا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہاں، تربیت کے لیے، اگر اپنی بچوں کی تربیت کے لیے کوئی شخص ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک اعتدال کے اندر اجازت ہے۔ ایک استاذ اگر اپنے بچے کی تربیت کے لیے، اپنے شاگرد اور تلمیذ کی تربیت کے لیے اس کی مناسب تعلیمی کارروائی کرتا ہے، پٹائی کرتا ہے، اجازت ضرور ہے۔ آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اجازت الگ ہے لیکن آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ جیسے طلاق کی شریعت میں اجازت تو ہے لیکن اللہ طلاق کو پسند نہیں کرتا۔ ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، جو جائز کام ہے ان جائز کام میں سے سب سے ناپسندیدہ کام اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی۔ یہ عورتوں میں مزاج ہوتا ہے، ذرا سی بات لڑائی، مجھے طلاق دے دو، مجھے فارغ کر دو، یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ اور جو بغیر کسی سبب اور وجہ کے بیوی کو فارغ کر دیتا ہے، اسے طلاق دے دیتا ہے، وہ بھی بڑا گناہ گار ہے۔ خیر، یہ الگ مسائل ہے، مستقل کسی موقع پر بیان کروں گا۔ تو فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکو، بیویوں پر مت ظلم کرو، بچوں پر مت ظلم کرو، پڑوسیوں پر مت ظلم کرو، جہاں آپ کا اختیار اقتدار چل رہا ہے مت ظلم کرو۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا اپنے خادم اور غلام کی، ایک آواز پیچھے سے آئی، سنو سنو، جتنا تمہیں اس پر قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ تیرے پر قدرت ہے۔ میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہے، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ زندگی تھی وہاں، کیوں ہم اپنے ہاتھوں کو ظلم کی طرف لے کر جائے؟ اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھو۔ آپ علیہ السلام نے یہ 6 باتیں ذکر فرمائی، فرمایا جب تم 6 باتوں کی ضمانت مجھے دو تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو تو سچ بولو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ نمبر 3، جب امانت تمہارے سپرد کی جائے تو امانت کی ادائیگی کرو، اس میں خیانت نہ کرو۔ نمبر 4، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور نمبر 5، نظروں کو جھکا لو۔ اور نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روک لو۔ تو جو آدمی ان 6 باتوں کی پابندی کرے گا، آپ نے ارشاد فرمایا اس کی جنت کا ضامن۔ تو سارے عزم کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، تو عزم کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم ان 6 باتوں کی پابندی کریں گے۔ ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے وہ بھی عزم فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ اس مبارک حدیث پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے، نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سچ بولنے کی تو ہمیں توفیق نصیب فرما، امانتوں کی پاسداری کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ شرمگاہوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق نصیب فرما، وعدوں کی پاسداری کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، ہدایات سے ہم بہت دور چلے گئے۔ اے اللہ یہ جرم تو ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گھرانوں میں اے اللہ مسلمان بیٹیاں ہیں بن نکاح کے، اے ارحم الراحمین ان کو نیک نسبتیں عطا فرما۔ اے اللہ انہیں نیک
نسبت عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی بچیوں کے لیے جلد از جلد فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اپنی بیٹیوں کے لیے بیٹوں کے لیے جلد از جلد اللہ اچھے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے رحم الراحمین ہمیں اپنے معاشرے کو پاک دامن بنانے کی توفیق نصیب فرما، نیک بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رحم الراحمین اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک درخواست سب دوستوں سے، ماؤں بہنوں سے، بھائی جتنی دیر آپ نے بات سنی ہے آپ کو فائدہ ہوا، ایمان میں تازگی ہوئی، ہر آدمی کوشش کرے آئندہ اتوار میں ایک آدمی کو ساتھ لے کے آؤں گا۔ ہر ماں بہن اس بات کی کوشش کرے کہ میں محنت کر کے ایک خاتون کو کم از کم میں ساتھ لے کر آؤں گی۔ پورا ہفتہ آپ کے پاس ہے، محنت سے کام بنتا ہے، محنت سے آپ کا آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ آپ نے جو باتیں سنی اگر آپ کے کہنے پر دوسرے نے بات سن لی تو آپ کی جنت انشاءاللہ بن جائے گی۔ سارے کوشش کریں گے، اللہ پاک سے جائے گا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔ آج دیر سے آئے تھے جی ہمیں